بر وقت میں اعلان کرنے والا تھا تو سیدوں کی آپس میں بات ہوگی، ملاقات ہوگی، سید ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ جب آئے تو لہٰذا یہ محفلی انہی کی ہے، خاندان رسالت کے جو چشم و چراغ ہیں انہی کی جو ہے وہ محفل ہے۔ وہ آتے ہیں اور مایہ ناز عالم دین ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم ہے کون، ہمارا تعارف کیا ہے۔ شاہ جماعت کے ملنے والوں، اولیاء کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے والوں، آؤ سنو سید زاہد حسین شاہ صاحب کی زبان سے سنو، ہم کون، ہمارا عقیدہ کون، ہمارا رخ کدھر، ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے، ہمارا تعارف کیا ہے، ہم دنیا میں کیسے پہچانا چاہتے ہیں، وہ آپ کا آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کون سے عقیدے کا اظہار کرنا ہے۔ اور عقیدہ کبھی چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ جس نے چھپیا ہوئے سمجھو کوئی گڑبڑ ہے، جدا عقیدہ چھپیا ہوئے سمجھو گڑبڑ ہے۔ وہ تے جڑا اعلانیہ آکھے یا رسول اللہ دا عقیدہ سامنے جناب سید زاہد حسین شاہ صدر مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب رضوی۔ السلام علیکم۔ گزارشات سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں بات عرض کروں کہ جن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کا تعلق کس ڈپارٹمنٹ سے ہے، کس محکمے سے ہے، اور ہر
محکمے کی اپنی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں اور ان ناموں سے اس شخصیت کا اختیار واضح ہوتا ہے۔ محکمہ پولیس کی اپنی اصطلاحات ہیں، فوج کی اپنی اصطلاحات ہیں، ہر محکمے کی، اور ایک شخصیت وہ ہوتی ہے جو ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کر پورے ملک پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ان کے عہدے اور طرح کے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ولایت وہ ہے، ایک ولی وہ ہے جس کا مادہ اشتقاق ولایت ہے، اور ایک ولی وہ ہے جس کا مادہ اشتقاق ولایت ہے، یعنی بے فتح البا اور بے کسر البا۔ بے فتح البا محض ولایت عامہ کا نام ہے، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عزت و عظمت بڑھ گئی، اللہ کا مقصود ہے۔ اور اگر ولی ولایت سے ہے تو اس کے معنی متصرف کے ہیں، وہ ولی کہ جس نے صرف خدا کا قرب حاصل نہیں کیا بلکہ خداوند قدوس نے اسے تصرف کا حق دیا ہے، سبحان اللہ، متصرف بنا کر دیا ہے۔ اور یہ بات عرض کرنے سے پہلے ایک اور بات سمجھیے، جس طریقے سے اس پوری کائنات میں رشد و ہدایت کے لیے خداوند قدوس نے انبیاء و رسول مبعوث کیے، جن کی تعداد احادیث کریمہ میں کم و بیش 1,24,000 کے مطابق 24,000 تک بیان کی گئی ہے۔ ان 1,24,000 میں سے 313 وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو ہم رسول کہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت، نئی کتاب، نیا دین دے کر خلق خدا کی راہبری کے لیے مبعوث کیا۔ ان 313 میں سے 5 وہ ہیں کہ جن کو ہم اولو العزم رسول کہتے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 اولو العزم رسولوں میں ایک رسول وہ ہے کہ جس کو اللہ نے امامت کبریٰ کے درجے پر فائز کیا ہے، امام الانبیاء والمرسلین، اور وہ صرف ایک سرکار کی ذات۔ یہ نبوت کا محکمہ جا کر منتہی ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حضور منبع نبوت ہیں، منبع رسالت ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی نبوت اور حقیقی رسالت عطا ہوئی۔ باقی سارے انبیاء کرام کی نبوت بھی اضافی ہے اور رسالت بھی اضافی ہے۔ میں اگر ان الفاظ کی تشریح کرنے لگوں میرا وقت ضائع ہوگا، اتنی بات سمجھ لیں۔ ایک اور منصب ہے جو نبوت سے کم تر ہے، اس کو مرتبہ ولایت کہتے ہیں۔ نبوت وہ منصب ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور اس کا اعلان بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی اناؤنسمنٹ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کسی نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے، اور کسی ولی کی ولایت کا انکار اس وقت تک کفر نہیں ہے کہ جب تک اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو ولی کے نام سے متعین کیا اور اس کا نام لے کر واضح کیا۔ اگر اس زمانہ کے اندر احام ہے تو پھر اس کا انکار کفر نہیں ہے۔ نبوت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے منصب دیا جاتا ہے اور اس کا اعلان بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اس منصب کا انکار یہ اعلان الہی کا انکار ہے، اور خداوند قدوس کے اعلان کا انکار سب سے بڑا کفر یہی ہے۔ ولایت وہ منصب ہے جو دیا تو اللہ کی طرف سے جاتا ہے لیکن اس کا اعلان اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے نبوت کا منبع، نبوت اور رسالت کی آخری انتہا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے،
وہ شخصیت کہ جس پر مقام نبوت منتہی ہوتا ہے، مقام رسالت منتہی ہوتا ہے، اسے امام الانبیاء کہتے ہیں، اور جس تک مقام ولایت منتہی ہوتا ہے اور جو منبع ہے ولایت کا اس کو امام الاولیاء کہتے ہیں۔ اتفاق سے دونوں منصب ایک گھر میں آئے، ایک بھائی کو، اور میں خوشطبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں افلاس کی شکایت لے کر گئے، یا رسول اللہ ایسے گھر میں بھیجا یا پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، من چاہا کپڑا نہیں ملتا، زندگی کی دنیا کی کوئی آسائش میسر نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ خدا بند قدوس نے اس کائنات پر نظر ڈالی، پہلے شخص کا انتخاب کیا اسے تیرا باپ بنایا، اور جب دوسرے کا انتخاب کیا تو تیرا شوہر بنا دیا۔ کیا اس پر تو خوش نہیں ہے؟ تو منبع نبوت سرکار کی ذات ہے، اور منبع ولایت حضور مولا کائنات کی ذات ہے، اور امام الاولیاء اس کو کہتے ہیں جو پوری کائنات میں ایک ہوتا ہے، امام الانبیاء بھی اس کو کہتے ہیں جو پوری کائنات میں ایک ہوتا ہے، امام الاولیاء بھی اس کو کہتے ہیں جو پوری کائنات میں ایک ہوتا ہے۔ بطور تائید کے ایک بات عرض کروں، پہلے بھی کئی بار میں نے عرض کی ہے، حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف دفتر دوم اور دوسرے دفتر کے آخری مکتوب سے ایک مکتوب پہلے، اور اسی کو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی بات کو شاہ غلام علی صاحب جو حضرت مرزا مدر جانا کے مرید ہیں، سلسلہ مجددیہ کے عظیم بزرگ ہیں، ان کے اپنے مکتوبات ہیں، ملفوظات نہیں، ملفوظات اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جامع کوئی اور ہوتا ہے، اس کی سند وہ نہیں ہوتی جو مکتوبات کی ہوتی ہے، مکتوب اس کو کہتے ہیں کہ کاتب صاحب مکتوب اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ پہلی بات مکتوبات حضرت مجدد فسانی، مکتوبات شاہ غلام علی، تفسیر مظہری، اور اس گھر کی بات کر دوں۔ تیسری بات منصب امامت، مصنف کا نام ہٹا دیا جائے تو کتاب ایسی ہے کہ لاکھوں کتابیں جمع کرے اس پائے کی کوئی کتاب نہیں۔ کتاب منصب امامت شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے نے لکھی ہے، اس پوتے کے باپ کا نام عبد الغنیہ نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیں۔ منصب امامت شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے نے لکھی ہے، اس پوتے کے باپ کا نام شاہ عبد الغنی ہے۔ کتاب اس نے لکھی، منصب امامت قلم توڑ دیا ہے، اس نے بھی یہ بات لکھی، اور اس بازار کا ہو کا جس حیثیت سے اس نے ائمہ اہل بیت کی امامت پر بحث کیا، اس کا اپنا حق تھا، اور کبھی کبھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہی بہکتے ہیں، ان پڑھ لوگوں کا عقیدہ بھی پکا ہوتا ہے، ادب و احترام کا پتلا ہوتے، دین پر زیادہ کارمند ہوتے ہیں بنسبت بہت سارے خشک پڑھے لکھوں کے، اور سب سے پہلا فرد جو اس کائنات میں گمراہ ہوا وہ پڑھا لکھا تھا، جاہل نہیں تھا۔ تو کوئی پڑھا لکھا گمراہ ہو جائے تو یہ آپ تعجب نہ کیا کریں کہ مولوی کیسے گمراہ ہو سکتا ہے، گمراہ ہوتے ہی پڑھے لکھے، ہاں، اور پھر جب گمراہ ہوتے ہیں تو تنہا نہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے، پھر کئی کو لے کر ڈوبتے، تو ڈوبا تو ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا پوتا، لیکن پورے بڑے صغیر میں ایک گمراہی اور ایک نیک بدمزگی کی بنیاد رکھ کے بات یہ لکھی۔ مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگارم، میں خیال کرتا ہوں یہ کسی کی طبیعت ہے، مجدد صاحب کے خیال سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے، اور غالباً میں یہ کسی مجددی سے تو تصور نہیں
میں مجدی نہیں قادری ہوں، مجھے 100% مجدد صاحب کے خیال سے اتفاق ہے۔ مرید نہ ہوتے ہوئے اتفاق رکھتا ہوں، تو مرید اپنے پیر سے اتفاق نہ رکھے تو تف ایسے مرید صاحب۔ آپ فرماتے ہیں انگارم میں یہ خیال کرتا ہوں حضرت امیر علیہ السلام، انہی کے الفاظ، یہ مولوی علیہ السلام سے بھی بڑا گھبراتا ہے۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں حضرت امیر علیہ السلام، میں یہ خیال کرتا ہوں کہ آپ نشر وجودیہ میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اولیاء بنے ہیں، جس کو ولایت ملی ہے وہ امتی موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، ولایت علی کے در سے مل رہی ہے، وہ امتی عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ولایت فاطمہ کے شوہر کے در سے مل رہی ہے، وہ امتی خلیل اللہ کا ہے، لیکن ولایت حسنین کے ابا کے در سے مل رہی ہے، وہ امتی تو ذبیح اللہ کا ہے، لیکن ولایت برادر مصطفیٰ کے گھر سے مل رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کو ولایت اس در سے تقسیم ہوئی، تو جو پیدائش سے پہلے کا اس میں ولایت ہے، جبکہ اس کی حیثیت صرف روح کی ہے، اب تو وہ روح جسم میں آ چکی ہے۔ اور یہ جو مظاہرے آپ نے، جب روح میں تھی تو روح کی دنیا کی پہلوان تھی، اور جب جسم میں آئی تو اس جسم کی پہلوانی کا بھی اس کائنات میں جواب نہیں ہے۔ وہ بارہا علماء سے سنا ہوگا، خیبر کا باغ ایک ہاتھ سے اکھاڑا، 40 صحابہ نے مل کر اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھا سکے۔ پوچھنے لگے کہ سرکار ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمارے جیسا آپ قد و قامت رکھتے ہیں، خوراک ہم سے کم کھاتے ہیں، ہم تو گوشت بھی کھا لیتے، گندم بھی کھا لیتے، آپ نے تو ساری زندگی جو کی روٹی کھائی، اور جو کی روٹی صوفیاء اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی جو انسان کو ذکر الہی سے غافل کر دے اور خواب غفلت میں اس کو گرفتار کر دے۔ اور علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، قوت مدار حیدری بر نانے شاعر پر قوت مدار حیدری ہے۔ پوچھنے لگے سرکار یہ آپ نے کیا کیسے ہے؟ فرماتے ہیں یہ تو بہت ساری باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں آتی میں نے کیسے کیے، اصل میں کرنے والا کوئی اور ہے، جس کا میں مظہر ہوں کرتا وہی ہے۔ بہرحال مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امیر علیہ السلام نشأت وجودیہ میں آنے سے پہلے قاسم ولایت تھے، ولادت کے بعد آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ بنت مصطفیٰ یہ دونوں مل کر ولی بنایا کرتے تھے۔ یہ ولایت کی بھٹی تھی، ولایت کا کارخانہ تھا، ولایت کی فیکٹری تھی، یا آنے والے صرف مومن بن کر نہیں ولی بن کر جاتے۔ اور اس کے بعد یہ منصب حسنین کریمین کو تفویض ہوا، یکے بعد دیگرے یہ نوبت حضرت امام حسن عسکری تک پہنچی، اور اس کے بعد ظہور امام مہدی سرکار غوث پاک اس منصب پر فائز ہے۔ یہ وہ روایت جو ان کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے امام الانبیاء سرکار کی ذات ہیں، امام الاولیاء حضور مولا کائنات ہیں، امام الانبیاء بھی ایک ہوتا ہے اور امام الاولیاء بھی۔ ویسے ہر محکمے دا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کتنے ہوندے؟ نہ کسی ملک دے بادشاہ ہون دو ہوندے نہیں ہوندا ہے، تے جے پارلیمانی نظام ہوئے تو وزیر اعظم ایک ہوندا دو ہوندے۔ دیکھنا بات تو ہے، اب نبوت کے محکمے کے سربراہ وہ ہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ ایک ہی ہوگا، ولایت کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ حضور مولا کائنات ہے وہ بھی تنہا ہے۔ اب اس کے بعد درجہ آتا ہے غوثیت کا۔ بعض صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ صوفی اور قطب مدار یہ دونوں ہم معنی منصب ہیں، کبھی غوث پر قطب کا اطلاق ہوتا ہے، کبھی قطب پر غوث کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن بعض صوفیاء فرماتے نہیں، قصہ یہ ہے کہ قطب ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے پوری کائنات میں، اور غوث پوری امت میں ایک ہوتا ہے۔ قطب ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے، قطب کا انتقال ہو جائے تو دوسرا قطب اس کی جگہ لیتا ہے، غوث ایک ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جائے تو دوسرا غوث اس کی جگہ۔ یہ بہت سارے آپ اشتہار پڑھتے رہتے ہیں،
ہم بھی اتنے خوشفام لوگ واقع ہوئے، ابھی تک نبوت تک نہیں پہنچے، وہ ایک ہی بے ایمان پہنچا، لیکن باقی نیچے کسر ہم نے بھی نہیں چھوڑی۔ یعنی جو آدمی غوث کا معنی نہیں جانتا اس کے القاب میں غوث زمان لکھتے ہیں۔ میرا تو کسی مخصوص فرد کی طرف اشارہ نہیں ہے، کامن وقت کا ہے، جبکہ غوث پوری امت کا ایک ہوتا ہے، وہ ایک یا دوسرا نہیں ہو سکتا، اور غوث اس کو کہتے ہیں جو تجلیات ربانی۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اقطاب کی کئی اقسام ہیں، قطب ارشاد ہوتا ہے، قطب مدار ہوتا ہے، قطب الاقطاب ہوتا ہے، قطب عالم ہوتا ہے، جاگیر عالم ہوتا ہے، یہ سارے مدارج یہ قطب الاقطاب کے، اور قطب الاقطاب کے بعد غوث کا درجہ ہوتا ہے، اور یہ غوث کبھی فردیت کے درجے میں پہنچتا ہے۔ فرد کا معنی سمجھتے ہیں؟ ایک یہ فرد کے مرتبے پر پہنچتا ہے، اور جب فرد کے مرتبے پر پہنچتا ہے تو وہ تجلیات الہیہ میں ہوتا ہے، تجلیات ذات میں ہوتا ہے، اور اسی کو سرکار غوث پاک خود یہ تعبیر کرتے ہیں انا الجیلی انا الحسنی والمقدہ مقامی، میں انا الجیلی والمقدہ مقامی یا انا الحسنی والمقدہ مقامی، فرماتے ہیں کہ میں حسنی ہوں اور میرا مقام مقدہ ہے، ہر وقت تجلی ذات میں رہتا ہوں۔ اور اس کے بعد درجات آتے ہیں کتب کے، قطب مدار ہوتا ہے، قطب مدار کے ساتھ دو امام ہوتے ہیں، امامان کا درجہ ہوتا ہے، ایک دائیں طرف ہوتا ہے اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے، دو امام ہوتے ہیں۔ اب وہ قطب مدار براہ راست بغیر کسی کے واسطے سے اللہ سے فیض حاصل کرتا ہے، فیض حاصل کرنے کے بعد اب جو دائیں طرف ہے اس کو دیتا ہے، وہ عالم علوی کے اندر تقسیم کرتا ہے، جو بائیں طرف ہوتا ہے اس کو جو فیضان دیتا ہے وہ عالم سفلی کے اندر تقسیم کرتا ہے، عالم دنیا کے اندر۔ لیکن ولایت میں امام جو بائیں طرف ہے اس کا درجہ اعلیٰ ہے بنسبت دائیں طرف والے کی، اس لیے کہ بائیں طرف والا دل کی طرف ہے، اس کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور پھر جب قطب کا انتقال ہوتا ہے تو بائیں طرف کا جو امام ہے اس کو قطب بنایا جاتا ہے، اور دائیں طرف والا بائیں طرف آ جاتا ہے، اور نیچے سے ترقی کر کے اوتاد میں سے ایک وطن کو ترقی دے کر اس کو قطب بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ہوتے ہیں جو تمام کائنات پر اپنے فیضان کو پہنچاتے ہیں، اپنے فیضان کی فیض رسانی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پوری کائنات میں 4 اوتاد ہوتے ہیں، وطن کی جمع اوتاد، اوتاد کے معنی ہوتے ہیں میخ، ان کا مقام مستقر ہوتا ہے، وہ گردش نہیں کرتے، جو ان کا ایک جگہ مسکن ہوتا ہے وہی رہتے ہیں۔ اور اسی لیے قطب مدار کا معنی بھی یہی ہے کہ قطب مدار اس کو کہتے ہیں کہ پوری کائنات اس کے گرد گردش کرتی ہے، اور اگر کوئی زمانہ قطب مدار سے خالی ہو تو یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی، یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی، یہ قطب مدار کے دم سے قائم۔ پھر نیچے ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 اوتاد ہیں، ایک مشرق کا، ایک مغرب کا، ایک شمال کا، ایک جنوب کا۔ اس کے نیچے پھر ابدال آتے ہیں، ابدال 7 ہوتے ہیں 7 اقلیم کے، 7 اقلیم، 7 اقلیم، ہر اقلیم کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کو ابدال کہتے ہیں۔ اور وہ ابدال کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، نبی کا نظر ہوتا ہے۔ اور اس سے نیچے پھر اور بہت سارے مقامات، ایک آماد ہوتے ہیں جس کو آمد کہتے ہیں، وہ بھی 4 ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں ہوتے۔ مشرق والا مغرب میں جا سکتا ہے، مغرب والا مشرق میں جا سکتا ہے، شمال والا جنوب میں جا سکتا ہے، جنوب والا شمال میں جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے مقام آتا ہے نجبا کا، نوکابا ہوتے ہیں، اخیار ہوتے ہیں، امد 4 ہوتے ہیں، اور جتنے نوکابا ہوتے ہیں سب کا نام علی ہوتا ہے، جتنے نوکابا ہوتے ہیں سب کا نام علی ہوتا ہے، اور جتنے نجبا ہوتے ہیں سب کا نام حسن ہوتا ہے، اور جتنے امد ہوتے ہیں سب کا نام محمد ہوتا ہے۔ اور پھر فرما نیچے یہ اخیار کا درجہ ہے،
یہ ان لوگوں کا مقامات ہیں اور ان کی کئی تعداد ہیں، اور وہ افراد کی نفری کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں۔ مثلا دیکھیں کہ بعض ملک ہیں، ان کی آرمی ہے، ان کی آرمی کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو فیلڈ مارشل کہتے ہیں۔ بعض چھوٹے ملک ہیں، ان کی جو آرمی ہے ان کا فیلڈ مارشل نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ فوج کی تعداد پر منصب انکریز کیا جاتا ہے۔ تو جتنے اولیاء اللہ باقی مدارج ہیں ان کی تعداد، امت کے افراد بڑھتے جاتے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، امت کے افراد گھٹتے جاتے ہیں ان کی تعداد گھٹتی جاتی ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں صوفیاء کے درجات کے جن کو خدا بند قدوس نے یہ اختیارات دیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان علماء سے مراد میں نہیں، یہ ہم جیسے لوگ نہیں ہیں، ان سے مراد وہ ہیں جو صاحب تصوف بھی ہیں اور صاحب طریقت بھی ہیں۔ جیسے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، جسے آدمی نے تصوف کیا، صوفیوں کا لبادہ اوڑا، جبہ کبا پہن لیا، لیکن تفقہ نہیں حاصل کی، فقہ کا علم حاصل نہیں کیا، دین کی سمجھ حاصل نہیں کی، وہ زندگی ہو جائے۔ وَمَن تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفَ، اور جس نے علم پڑھا اور پھر تصوف حاصل نہ کیا، وہ فرماتے وقت تفسق، وہ فاسق ہو گیا۔ اور آگے فرماتے وَمَن جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ، اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہ متحقق ہو گیا، اس نے حقیقت کو پا لیا اور اسلام کا اس نے حق ادا کیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ حضور فرماتے ہیں، غالباً یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ ربا اشعثا اغبرا، بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، زلفیں پریشان ہیں، پراگندہ ہیں، بال گرد سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ پوزیشن ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ مقام ہونے کے باوجود کوئی آدمی ان کو اپنے دروازے پر نہیں بلاتا، مدفون بالابواب، کیفیت یہ ہے کہ دروازوں پر آتے ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے لیے اپنا دروازہ کوئی نہیں کھولتا۔ کیفیت یہ ہے کہ گھروں سے ان کو نکالا جاتا ہے۔ آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب الاخیار یحب الاحبار الاتقیاء الاخفیاء، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابرار سے محبت کرتا ہے، اتقیاء سے محبت کرتا ہے، اخفیاء سے محبت کرتا ہے، وہ اخفیاء جو اپنی کیفیت کو چھپا کر رکھتے ہیں، گم کر کے رکھتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان کی کیفیت یہ ہے اذا غابوا لم یتفقدوا، اگر وہ موجود نہ ہو تو ان کی پوچھتا کوئی نہیں، فلاں آدمی کو دیکھا نہیں کدھر گیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُتَقَرَّبُوا، اگر آئے تو ان کو اپنے قریب کوئی نہیں بٹھاتا۔ اگر قریب ان کے پاس آئیں ان کو قریب کوئی نہیں بٹھاتا، لیکن کیفیت یہ ہے قلوبہم منہج الانوار ہے، ان کا دل وہ ہے کہ جس سے نور کا منبع اٹھتا ہے اور کوئی ظلمت اور اندھیری ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی۔ اور کیفیت یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میدان امیر ملت۔ سرکار نے کیا بتایا ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ نشانی یہ ہے کہ دروازوں سے دور کیے جاتے ہیں، غائب ہوں تو پوچھتا کوئی نہیں، حاضر ہوں تو قریب کوئی نہیں بھٹکنے دیتا، لیکن کیفیت یہ ہے کہ ان کے دل منبع انوار الہی ہے اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام
मकाम ये है, लौ अक़सम अलल्लाह ला अबर्राहु, अगर अल्लाह पर कसम खा ले अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा करता है। बात समझाने के लिए एक वाक़या अर्ज करता हूं। किताब इतनी मुस्तनद नहीं है, लेकिन वाक़या शरीयत की रूह के खिलाफ नहीं है। ये दुर्रतुन नासिहीन के अंदर भी है, रोज़ुर रयाहीन के अंदर भी है। किताबें वादो तकरीर की किताब है ये इस तरह की, और अक्सर बेशतर हमारे उलमा इकराम उनसे इस्तिंबात करते हैं और बड़े बुजुर्गों की लिखी हुई वाक़या बयान करते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक मकान देखा जंगल में, प्यास की तलब हुई। आप उस मकान पर जाते हैं, पूछा कि मुझे प्यास है, को पानी पिला दो। एक माई निकली जो आपकी उम्मती थी, बड़ी खुश हुई, अल्लाह का नबी मेरे घर आया, आज अल्लाह का कलीम मेरे घर आया, मेरे घर का मुकद्दर जागा। पानी पेश किया, अर्ज कर दिया हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, शादी हुए जमाना हो गया, अब तक अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी, आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला मुझे बेटा अता फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं भाई उससे पूछूंगा। और ये अंबिया का एक अपना मिजाज है, अंबिया का एक अपना मेयार है कि खुदा से पूछे बगैर उसकी बारगाह में दरखास्त नहीं करते। हाँ जी, और अगर वो कुछ करना चाहे तो बोलने से पहले खुदा मना कर देता है। अगर के लब हिले तो फिर तो मुझे करना ही है, वो मेरे प्रोग्राम में नहीं है, लिहाजा आप लब न खोले। वो लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ठहरे, पूछा किधर जा रहे हो? लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ अज़ाब लेकर जा रहा हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इनके अज़ाब को टाल दे। अब ये ख्याल पैदा हुआ, दुआ की नहीं, खुदा बंदे को कुछ इरशाद फरमाता है कि या इब्राहिम आरिद अन हादा, ऐ मेरे खलील ये मुझे नहीं कहना, अजाब टालने के लिए मुझे ना कहना कि मेरा प्रोग्राम नहीं है। नबी के लब खुलने से पहले अल्लाह ताला ने नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सादाते किराम, मशाइख उज़ाम, फैज़ान हज़रत मुहद्दिस अलीपुरी, मूसा अलैहिस्सलाम आपने फरमाया मैं अल्लाह की बारगाह में जाता हूं, दरखास्त करूंगा। अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया मौला वो एक औरत रास्ते में मिली, उसके औलाद नहीं है, तो बारी ताला तू, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ कलीम वो उसके मुकद्दर में औलाद नहीं। आप चुप हो गए, आपने ये नहीं कहा नहीं तो भी कहा, मतलब तकदीर बनाने वाला तो तू है, ये तो तेरे इख्तियार में है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई जोर नहीं मारा, वापस तशरीफ लाए, माई इंतजार, जब वापस पहुंचे कहते माई अल्लाह की मर्जी, वह अल्लाह के प्रोग्राम में काम नहीं, तू सब्र कर, चुप कर। कुछ दिन गुजरे, एक मलंग, एक फकीर, वही फकीर जिसकी फजीलत सरकार भुइया बयान करते हैं, रुबा शासा अकबर, बाल बिखरे हुए, गर्दें हटी हुई, लोग दरवाजों पर दाखिल नहीं होने देते, उनको पूछते नहीं है। वो फकीर आया, मकान देखा, भूख भी लगी थी, प्यास की भी तलब थी, जाकर कहने लगे माई कुछ खाना है तो दे दे कुछ पीने के लिए। माई ने बड़े शौक से उसको खाना भी दिया, पीने के लिए पानी पेश किया। जोश में आकर कहते हैं कि माई मांग क्या मांगती? उसने कहा सब कुछ अल्लाह का दिया, बेटा नहीं है। फरमाया जा बेटा होगा, जा बेटा होगा। उन्होंने तो पूछा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 1 साल के बाद दूर पर गए तो इत्तेफाकन उसी पगडंडी से थे, वहां माई को देखा वो झोली के अंदर बच्चा खिला रही है। आपने पूछा भाई इसका तो हो नहीं सकता, ये तो प्रोग्राम में ही नहीं था, ये किसी और का बच्चा हो। उसने माँ ये बच्चा किसका? कहती है अल्लाह के नबी, ये मेरा अपना बच्चा। उसने कहा वो तुझे बच्चा कैसे? अल्लाह ने करम किया। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और बड़े जलाली नबी। वो एक मौका ये भी आया कि
खुदा बंदे कुद्दूस ने तौरात दी, तख्तियों पर लिखी हुई, और उनकी मंशा के मुताबिक अल्लाह ने बात ना मानी। कुरान कहता है वअलकल अलवा, तख्तियां फेंक दी। कहने लगे बात है ले अपनी किताब खोल रख के। ये कलीमुल्लाह है, ये मुल्ला की गलतफहमी है कि हम में और नबी में फर्क नहीं। वो तू ऐसे बीवी के साथ सलूक करके देख जे तू दाढ़ी बाहर ना कर दे। हाँ मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो कुरान है ना, तख्तियां फेंक दी, गुस्से हो गए। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे कलीम गुस्सा कर, वो जैसा तू कहेगा वैसे करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, वो नारे हैदरी, सत्तर लेकर अहले सुन्नत, वो 70 लेकर गए थे ना को दूर पर, कहते हम लम्नो में नाला का हत्ता नल्ला जहरतन फाहज़तकुम साइक़तुम व अंतुम तंज़ुरून। कहते हम अल्लाह को जब तक ज़ाहिर आंखों से ना देखे नहीं मानेंगे। बाद हमारे भी आदत है कि बलीव ना कर देंगे, गल समझ नहीं आता, वो उनकी समझ में भी नहीं आती थी। हमारी समझ को डिफरेंट नहीं है, वो उनकी भी समझ में बात नहीं आती थी। मूसा अलैहिस्सलाम कहा चलो ठीक है, तुम ऐसे करो, जिन लोगों पर तुम्हारा एतमाद है ना वो आदमी मेरे साथ करो। अब देखें उम्मती हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अफराद हैं, अल्लाह के नबी पर यकीन नहीं, चाहते और रखते यकीन। यानी वो जो 70 अफराद उन्होंने मुंतखब करके मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भेजे थे, तो उन पर एतमाद था तो भेजे थे ना। ये अगर आकर हमें बता दे खुदा है तो हम, और ये भी कोई पुरानी बात नहीं, आज भी है। कभी दीन में तारद हो जाना, एक पासे चाचा और एक पासे दीन, एक पासे लाला, दीन गया, फिर वह बिरादरी मुकद्दम है, कबीला मुकद्दम है, इलाका मुकद्दम है, वो लानत अभी तक गई नहीं। जैसे बनी इस्राइल के करतूत नहीं हमारे अंदर भी मौजूद है। वो 70 आदमी लेकर गए, अल्लाह ताला ने कहा मेरे नबी पर इत्मीनान नहीं करते, मेरे नबी को नहीं मानते। फिर अल्लाह ताला ने जनाब एक ही झटका दिता था, जनाब करा नहीं, सारे लम्बियां लेट हो गए, उमर गए। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत अफजाई के लिए अल्लाह ने ये किया। ऐ करीम, जो तेरा नहीं लगता वो हमारा क्या लगता है, जिसका इत्मीनान तुझ पर ना हो वो मेरी जमीन पर रहने के काबिल नहीं, उनको मार दिया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पोजीशन सोच रहे थे, कौम पहले नहीं मानती, वापस गया, ये कहेंगे ये पहले तो एक किब्ती को मार कर आए थे, या तो 70 मार दिए इन्होंने बनी इस्राइल के लिए। तो कहते बारी ताला ये ले अपनी तख्तियां संभाल, तो मैं तेरे दीन की तबलीग करता हूं, तू मेरे रास्ते में रोड़े अटकाता, मेरे रास्ते मुश्किलात पैदा करता है। अब क्योंकि कलीम है ना, तो अल्लाह ताला फरमाता है कोई नहीं भाग, ऐ कलीम अगर आप चाहते हैं ऐसे हो जाएगा, सुम्मा बासनाकुम मिन बादिल मौत, और फिर मैंने तुम्हें जिंदा कर दिया। ये अल्लाह ताला एहसान जतला है, लअल्लकुम तशकुरून, इस उम्मीद पर कि तुम अब शुक्रगुजार बन जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम थे तो बड़े जज्बाती, बड़े जलाली, यानी जज्बाती में लफ्ज गलत कह गए, जलाली। अल्लाह के नबी, अल्लाह के नेक बंदे जज्बाती नहीं होते, जज्बात में वो नहीं रहते, जलाली थे। अल्लाह ताला ने जलाल उनको अता किया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते बारी ताला, वो मैं तेरे को लाया तो खास लेकर वो सब पुत्र दे बारी दुआ दे तकदीर ही नहीं, तो हुण वो खेड़दी पई। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह नाराज भी नहीं करना चाहता, मसला समझाना चाहता था कि मेरा कलीम नाराज भी ना हो और बात भी ये समझ जाए। अल्लाह ताला फरमाता है कोई नहीं, ऐ कलीम दोबारा मुलाकात होगी तो मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। सरे दस्त मेरा एक काम है, वो पहले आप काम करें। पूछा बताएं कौन सा काम? अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई 1 किलो या 1 सेर या जो भी वजन एक आदमी का गोश्त रखा, तो आप जाए पहले गोश्त मुफ्त कहीं से ले आए और उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने छुरी ली, घर से निकल पड़े, एक आदमी मिला कर लो भाई सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, वो अल्लाह ताला ने शेर गोश्त चाहिए था अपना कट दे। वो कहता जनाब नहीं, ये तो बड़ा कम मुश्किल है, दर्द होता है।
دوسرے کے پاس گئے ہو بھیا السلام علیکم, جی وعلیکم السلام, وہ اللہ نو شیر گوشت چاہیے تو دے. اب جس کے پاس جائیں وہ انکار کرتا جائے, جس کے پاس جائیں وہ انکار کرتا جائے. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے, مہینے 3-4 لگ گئے, گوشت دینے واسطے تیار کوئی نہیں ہے. نہیں جنگل میں جا رہے تو ایک فقیر کو دیکھا جو آپ کا امتی تھا. فقیر کو دیکھا, دوڑ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں گر گیا, ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا, کہتے ہیں حضور آج میرے جنگل کے بھاگ جاگے, اللہ کا نبی آیا, کلیم آیا, آپ کیسے تشریف لائے؟ تو فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا, میں اس کے لیے فرماتے اللہ ہی دسے وہ کیڑی جگہ. کہتے ہیں یہ تو نہ میں نے پوچھا نہ اس نے بتایا. کہنے لگا حضور پھر آپ ایسے کریں, میں لیٹتا ہوں سارے جسم کا گوشت کھا, پھر آپ کو نہ آنا پڑے, آپ ران کا لے کر جائیں اور کہ مجھے فلاں جگہ کا درکار ہے, میرے جسم کے اوپر جتنا گوشت ہے سارا اتار لے اور اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں. فرماتے نہیں پھیلا تو میں اتنا ہی لے جاتا ہوں جتنا چاہیے. گوشت کاٹا, اللہ کی بارگاہ میں گئے. اللہ تعالیٰ پوچھتا موسیٰ بڑی دیر کاٹ 4 مہینے لاد کے گوشت نہیں لبا. کہتے باری تعالیٰ کیا کروں, جس کے پاس جاتا وہ دیتا ہی نہیں. تو پوچھا پھر کیسے ہوا؟ وہ ایک آدمی ملنگ سا آدمی ایک ملا تھا جنگل میں, اس سے میں نے کہا, میں نے عجیب دیکھا, وہ میں نے شیر گوشت کا کہا, وہ تو سارا دینے کے لیے تیار تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے قدیم اگر ایسا آدمی میرے پوچھے بغیر کسی سے کچھ دینے کا وعدہ کر لے تو پھر میں کیسے اس کی بات ٹال سکتا ہوں؟ یہ محبت تو نہ ہوئی. تو سرکار کا ارشاد لو اقسم اللہ لا ابرہ, اگر اللہ پر قسم کھا لے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے. سبحان اللہ, ساڑی جب صحیح نہیں ہوئی, ساڑی جب پوری نہیں ہوئی. تشریف رکھیں جناب, میں مختصر کرتا ہوں اس کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ ولایت کے محکمے ہیں. جس طریقے سے سارے نبیوں کا امام ایک ہے, اسی طرح سارے ولیوں کا امام ایک ہے. اسی طرح وہ زمانے کے بعد آنے والے یا پہلے سب کا امام ایک ہے, اور اسی طریقے سے غوث ایک ہے. پوری امت کا غوث ایک. کتب اس کو کہتے ہیں جو ہر زمانے میں ہوتا ہے, پھر اس کے امامان ہوتے. تفصیلات میں پہلے عرض کر چکا ہوں. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو کی پہچان کیا ہے, میرے بندو کی نشانی کیا ہے. میرے بندو کی علامت یہ ہے کہ لوگ ان کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں, اگر غائب ہوں تو بلاتا, ان کی پرسش کوئی نہیں کرتا, موجود ہوں تو ان کو قریب کوئی نہیں پھنسنے دیتا. لیکن کیفیت یہ ہے کہ ان کے قلوب انوار الہی کا منبع ہے, اور پھر اللہ پر وہ قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتا ہے. یہ وہ محکمہ ہے ہم جن کو ولی اور غوث کہتے ہیں. یہ کسی بے اختیار محکمے کا نام نہیں, یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جن کے پاس اختیارات ہیں, جن کے پاس قدرتیں ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری طاقتوں کے ساتھ بھیجا ہے. اور اسی لیے ایک موقع پر میرے غوث فرماتے ہیں مریدی لا تخف, اے میرے مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اور ایک اور موقع پر فرماتے ہیں خدا کی قسم میرا مرید مشرق میں ہے, میں مغرب میں ہوں, اور اس کی پردہ داری ہوتی ہے, میں یہاں سے پہنچ کر اس کی پردہ پوشی کر دیتا ہوں. یہ وہ محکمہ ہے جس کو ہم تصوف کا محکمہ کہتے ہیں. اور یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا حافظ, قاری, علامہ, محدث, فقیہ, مجتہد, یہ ساری اصطلاحات
सरकार के दौर में नहीं। सरकार के दौर में किसी साहबी को ना हाफिज कहते थे, ना मौलाना कहते थे, ना मुहद्दिस कहते थे, ना फकीह कहते थे, ना मुज्तहिद कहते थे। इन नामों से मुतारफ नहीं, इसलिए कि जाहिर है कि जो आदमी हाई डिग्री रखता हो उसको छोटी डिग्रियों से याद नहीं किया जाता। ये आलिम का टाइटल ये उस मनसब से कमतर है, ये मुहद्दिस का टाइटल ये उस मनसब से कमतर है, ये फकीह का टाइटल उससे कमतर है, ये सूफी का टाइटल उससे कमतर है। उनसे सबसे बड़ा जो टाइटल था वो सहाबियत का टाइटल था। और उसके बाद ताबईन का दौर आया जिन्होंने सहाबा का दौर पाया, उनके लिए सबसे बड़ा टाइटल ये था कि इन्होंने उन चेहरों को देखा है, उन आंखों को देखा है कि जिन्होंने ज़ियारत मुस्तफा की है। उसके बाद अतबाए ताबईन का दौर है, इन्होंने दो वास्तु से उनको देखा है कि जिन्होंने सरकार को देखा है। उसके बाद ये इस्तिलाहात मुज्तहिदीन की, मुहद्दिसीन की, ये बाद में इस्तिलाहात वारिद हुई। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ उसको कहते हैं अंबिया इकराम का वारिस जो इल्म शरीयत और इल्म तरीकत दोनों का जामे हो, दोनों का जामे हो। वो शरीयत का भी इमाम हो, तरीकत का भी इमाम हो, तसव्वुफ का भी इमाम हो। और तसव्वुफ का माना ये है कि जो शख्स अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मर्जी के अंदर गुम कर दे, अपनी रजा को खुदा की रजा में गुम कर दे, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, अपनी मशीयत को उसकी मशीयत में गुम कर दे, अपनी रजा को उसकी रजा में गुम कर दे, अपने चाहने को उसके चाहने में गुम कर दे। इसी का नाम तसव्वुफ है। और इसीलिए एक रवायत अर्ज करने के बाद खत्म करता हूं। यकीनन ये बात दुरुस्त है, आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, इस नियत से पढ़ें कि मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊं, ये दुरुस्त है। इस नियत से पढ़ें कि आपको जन्नत मिले, ये दुरुस्त है। ये मेरा और आपका लेवल भी यही। हम इबादत जहन्नम के खौफ से करें, बचने के लिए, जन्नत की लालच में करें। इससे ऊपर एक दर्जा, ऊपर एक दर्जा वो लोग कहते हैं इबादत ना जहन्नम के खौफ से करें, ना जन्नत के लालच में करें, इबादत इसलिए करें कि उसने हुक्म दिया है, उसकी रजा है। और एक दर्जा इससे भी ऊपर है। मैंने अर्ज किया ना, इमामुल अंबिया भी एक है, इमामुल औलिया भी एक है। हुजूर मौला कायनात से पूछा कि आप इबादत क्यों करते हैं? फरमाते ना तो मैं दोज़ख के खौफ से करता हूं, ना मैं जन्नत के लालच में करता हूं। वो हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल मशहूर है, आपके अशआर भी हैं। आप फरमाती हैं वो लोग जो जन्नत और दोज़ख के लालच में इबादत करते हैं, ये ताजर है, ये तजारत करते हैं, लेकिन तजारत से तो वो भी नहीं बची। वो फरमाती है कि लोग अल्लाह की रजा के लिए इबादत नहीं करते, तो इबादत का कुछ तो बदला चाहती है ना वो भी। ये और बात है कि रजा का नाम जन्नत है और इताब का नाम जहन्नम है। जिस पर वो राजी होगा उसको जन्नत देगा, जिस पर नाराज होगा उसको जहन्नम देगा। बात तो ये भी है, लेकिन ये उनका अपना मेयार था। अब आगे चलते हैं, कायनात में एक है। हुजूर मौला कायनात से पूछा गया, ये एक का माना वलायत में कोई गैर नबी किसी नबी से अफजल नहीं हो सकता, कोई गैर नबी किसी नबी से अफजल नहीं हो सकता। और अगर किसी का अकीदा किसी गैर नबी के बारे में हो कि वो किसी भी नबी से अफजल है, इस्लाम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये जुज़वी फजीलत की बात नहीं कर रहा हूं, कुली फजीलत की बात कर रहा हूं। हाँ, जुज़वी फजीलत की बात नहीं कर रहा हूं। जुज़वी फजीलत तो हम में भी ऐसी बातें पाई जाती हैं जो नबियों में नहीं। हाँ, उम्मत मोहम्मदिया को एक इम्तियाज हासिल है जो सफूफ अंबिया में किसी नबी को बल्कि हुजूर को भी हासिल नहीं। अस्तगफिरुल्लाह क्यों? ये इम्तियाज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बताओ ईमान अजीब किसका है? हदीस है, ईमान अजीब किसका है? सहाबा कानून करते हैं फरिश्तों का। हुजूर फरमाते हैं फरिश्तों का कैसे? वो अलबत्त अल्लाह की बारगाह में रहते। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, फिर नबियों का? फरमाते नबियों पर अल्लाह की वही नाज़िल होती, उनका ईमान अजीब कैसे? तो कहने लगे सरकार फिर हम? फरमाते आपका ईमान अजीब कैसे?
واقعی میری اس سنت کا ایمان عجیب ہے جس نے نہ تو جبریل وحی کو آتے دیکھا، نہ سورج کو پلٹتے دیکھا، نہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، نہ شجر و حجر کو گفتگو کرتے دیکھا، پھر بھی ان کا مجھ پر ایمان اور یقین ہے، ایمان عجیب ان کا۔ یہ حضور نے فضیلت کی بات کی یا نقص کی بات کی؟ یعنی صحابہ کی محفل میں میری اور آپ کی تعریف کی یا یہ تعریف کی نا، خوبی بیان کی نا، تو یہ خوبی ہم میں ایک ہے نا جو صحابہ میں نہیں ہے، فرشتوں میں نہیں ہے۔ جب سید الانبیاء میں نہیں ہے تو باقی نبیوں میں کدھر سے؟ میں جزوی فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کلی فضیلت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک وہ ہے جو تمام ولایت کا امام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جس کو علی کہتے ہیں۔ پوچھا آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہ تو میں دوزخ سے ڈر کے عبادت کرتا ہوں، نہ میں جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، نہ میں اس کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو پوچھا جناب کرتے کیوں؟ فرماتے ہیں میں تو اس کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ وہ ہے ہی عبادت، میں اس لیے اس کی عبادت کرتا ہوں کہ وہ ہے ہی عبادت کے لائق، یہ اس کا حق ہے۔ ہاں جی، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ اپنے اپنے درجات، اپنے اپنے مقام ہوتے ہیں۔ وہ وقت چونکہ حضرت تشریف لائے، آخر میں مجھے اس کا نتیجہ کہ آگے اور نکالنا تھا، وہ ابھی اگلے ہفتے پھر پروگرام ہے انشاءاللہ، نتیجہ وہاں نکال دوں گا۔ اب تو جاتے ہیں محفل سے امیر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، جاتے نہیں بیٹھتے ہیں۔ یہ تھے جناب سید زاہد حسین شاہ صاحب، اپنے ارشادات سے ہمیں معزوز فرما رہے تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں ہیلی فیکس کے خطیب اعظم جناب پروفیسر سید احمد حسین صاحب ترمذی، گجرات شریف سے تعلق ہے ان کا، اور جماعتی بھی ہیں اور شاہ جماعت کے غلاموں کے غلام ہیں، تو وہ آ کر اپنے ارشادات سے ہمیں نوازتے ہیں۔ جناب پروفیسر احمد حسین صاحب ترمذی۔ درود پاک پڑھی تمام۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قابل صد احترام پیر طریقت، رہبر شریعت، نقشہ امیر ملت حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ، شہزادہ محدث اعظم ہند حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ، انتہائی قابل قدر صدر جماعت اہل سنت حضرت علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب رضوی، اور ناظم جلسہ حاضہ حضرت علامہ ڈاکٹر شریف احمد صاحب جماعتی،
دامت برکاتہم العالیہ، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں اور پیر بھائیوں، سبحان اللہ، سبحان یہ محفل پاک ایک عظیم شخصیت اور ہستی کے نام سے منسوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ عظیم شخصیت جن کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ شخصیت اور عظیم ہستی جو شائستہ روح رسول ہیں، جو حسنین کریمین کے نور نظر ہیں، جو مولا علی کی جان ہیں، جو اہل ایمان کا ایمان ہیں، اور وہ جو گلشن اسلام کا پھول ہیں، الغرض آئینہ حسن قبول ہیں۔ میری مراد ان سے حضرت سیدنا امیر ملت کہ جماعت علی جن کا نام ہے اور توحید و رسالت جن کا پیغام ہے، عشق مصطفیٰ ان کا جام ہے، اور فیض ہند سے لے کر عرب تک ان کا عام ہے۔ وہ حضرت سیدنا امیر ملت محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ آج ان کے عرش پاک کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں، اور یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، اس لیے کہ یہ محفل پاک حقیقت میں اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اور یہ جو بزرگان دین کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو ہم اللہ کے بندوں کو یاد کر رہے ہیں، ان کی شان میں جو گفتگو ہو رہی ہے، ان کی سیرت کے جو پہلو بیان کیے جا رہے ہیں، حقیقت میں یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کی اقسام اور اس کی نوعیتیں علماء کرام نے تفصیل سے بیان فرمائی ہیں، اور قرآن حکیم میں جو اللہ کا ذکر ہے اس میں علماء نے اس کو 3 طرح سے بیان کیا، اور 3 اس کی نوعیتیں بیان کی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر، یہ بھی خدا کا ذکر ہے، اور دوسری اس کے ذکر کی قسم ہے اس کے محبوب اور پیارے بندوں کا محبت و عظمت کے ساتھ ذکر کیا جائے، یہ بھی خدا کا ذکر ہے، اور اس کے دشمنوں پر لعنت بھیج کر ان سے بیداری کا اظہار کیا جائے تو یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ آج جو ہم امیر ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ بھی حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے، اور قرآن حکیم میں اس کی جا بجا مثالیں موجود ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے ذکر کو اپنا ذکر بیان فرماتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے میرے قرآن میں ابراہیم کو یاد کرو، وہ میرا صدیق، میرا سچا نبی تھا، یعنی اللہ اپنے نبی کے ذکر کو، اپنے بندوں کے ذکر کو اپنا ذکر فرما رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ادھر بھی اللہ نے ان کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا۔ اسی پر نہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسماعیل کو یاد کرو، وہ صادق الوعد، سچا تھا، اپنے وعدے کا پکا تھا، میرا رسول، میرا نبی تھا۔ اب یہ ساری باتیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کا محبت کے ساتھ ذکر بھی خدا کا ذکر ہے۔ اب کو کہہ سکتے ہیں جناب یہ آپ نے جتنی آیتیں پڑھی یا اس کے بعد آپ جتنی پڑھنے والے ہیں یہ ساری انبیاء و مرسلین کے بارے میں، آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھیں تو اللہ کا قرآن غیر نبی کے ذکر کو بھی خدا کا ذکر کرا دیتا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے میری اس کتاب مریم کو بھی یاد کرو،
وہ حضرت مریم، آپ کو کہہ سکتے ہیں جناب یہ حضرت مریم تو اگر نبیہ نہیں مگر نبی کی والدہ تو ہے، آپ ان کا ذکر کریں، نبی کی والدہ تو ہے. لیکن آؤ ہم دیکھیں اللہ کے قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ذوالقرنین کے بارے میں. سورہ کاف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن ذی القرنین، اے محبوب آپ سے آ کر یہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے فرما دیجئے، آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ آؤ میرے پاس اتلو علیکم منہ ذکرا، آؤ میرے پاس میں تمہیں اس کا ذکر سناتا ہوں. اب ذوالقرنین نہ تو نبی ہیں نہ کسی نبی کے تعلق والے ہیں، بلکہ اللہ کے ایک نیک اور عادل بندے ہیں، حکمران ہیں. اللہ ان کے ذکر کو بھی اپنا ذکر ارشاد فرما رہا ہے. عرض یہ کرنا مقصود تھا کہ آج اب کس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، ان کو یاد کرنا بھی حقیقت میں خدا کا ذکر ہے، محبوب بندوں کا. اور یہ پھر ایسے محبوب ہیں کہ جنہوں نے ایک صدی سے زیادہ پوری ملت اسلامیہ کو قرآن حکیم کے نور سے روشن کیا اور اللہ کے دین کا نور پھیلایا. بڑے بڑے جو کافر اور بدبخت گمراہ تھے انہوں نے زنار توڑ کر اپنے باطل عقیدوں سے تعلق توڑ کر وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے. اور بڑے بڑے جنہوں نے گستاخ رسول جو تھے، اور سب سے بڑا گستاخ جو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، اس کو مرزا قادیانی کہا جاتا. اور جب اس نے اس کی جھوٹی نبوت کا جب یہ فتنہ پھیلا، اس وقت بھی مقابل پہ آنے والے پیر سیدنا جماعت علی اور حضرت سیدنا مہر علی تھے. اور یہی شخصیتیں اور ذاتیں تھیں جنہوں نے اس کی جھوٹی نبوت کا مقابلہ کیا اور اس کے فتنے کو فروغ کیا، اس کو ختم کیا، اس کا کلا کما کیا. اور پھر شجاعت کے پیکر، جرت کے پیکر اور دین کی محبت اتنی زیادہ ہے، سرکار سے عشق کا یہ عالم ہے کہ نبی علیہ السلام کا کوئی نام لیتا ہے تو ہزاروں روپے لٹا دیتے. اور اس وقت میں جب 1 روپیے کی بڑی ویلیو تھی، بڑی اس کی قیمت تھی، اس وقت جب آپ کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا تھا جو آ کر یہ کہتا کہ میں عرب سے آیا ہوں، سرکار کے مدینہ سے آیا ہوں، سرکار کے حجاز مقدس سے آیا ہوں، آپ اس دور میں 100 روپے کی تھیلی پیش فرمایا کرتے تھے. اور کبھی کسی غلام نے کہا سرکار آپ نے فلاں شخص کو جو عرب سمجھ کر جس نے عرب ہونے کا دعویٰ کیا آپ نے 100 روپیہ عنایت فرما دیا، وہ تو میں جانتا ہوں فلاں شخص کا فلاں جگہ کا فلاں شخص ہے، وہ تو جیلی عربی بنا ہوا بیس بدل کے روپیہ بن کے آیا ہے. آپ غصے میں آ جاتے، فرماتے ہوئے تو مجھے کیا سناتا ہے، ہم نے اس سے تھوڑا دیا ہے، ہم نے تو آقا کے نام پہ دیا ہے، ہم تو مصطفیٰ کے نام پہ دیتے ہیں. کملی والے کی محبت میں لٹا دینا یہ جماعت علی کا کام تھا. اور وہ سیدنا جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جرت کا یہ عالم جو آپ سنتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی تفصیل حضرت سیدنا جماعت علی کی ذات تھی. شاہ سعود نے جب مزارات مقدس کو گرایا، اس وقت اگر اس کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تو اس شخصیت کا نام سید جماعت علی شاہ. جب دعوت لے کے آئے اس کے کرندے کہ سرکاری دعوت پہ تشریف لائیں، فرمایا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزارات کو گرائے اور تو صحابہ کے مزارات کو، اہل بیت کے مزارات کو گرائے اور جماعت علی تیری دعوت کھائے. یہ ہو نہیں سکتا، جو تیری طرف سے پیغام لے کے آیا اس پر بھی لعنت، اور جس نے مجھے دعوت دی اس بے دین پر بھی لعنت، اور اگر میں جا کر کھاؤں تو میرے خود پر بھی لعنت. اس لیے کہ جماعت علی بے غیرت نہیں ہے، جماعت علی غیرت والا ہے. تو ان کی والدہ کے مزار کو گرا رہا ہے اور جماعت علی تیری دعوت کھاتا رہے. آخر میں ایک دو شعر پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، جو مجھے وقت دیا گیا وہ ختم ہو رہا ہے. آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. رب عالم کی رحمت
رحمت علی پور میں ہے، وہ شخصیت، وہ ذات، وہ سیدنا جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا جسم اطہر کہاں مدفون ہے؟ اس بارگاہ کا نام ہے علی پور شریف، علی پور سیدہ۔ اس لیے میرے ساتھ محبت سے پڑھ دیں، رب عالم کی رحمت علی